صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار بن یاسر کو، اور اس پوری بات کو امام بہقی نے اہل اعتقاد میں رقم کیا، فرمایا عمار بن یاسر ان الفئۃ الباغیۃ تقتلہ، عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ کون؟ باغی گروہ قتل کرے گا عمار بن یاسر کو، اور ساری دنیا جانتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمار بن یاسر مولا علی المرتضیٰ کے لشکر میں تھے اور جنگ صفین میں شریک ہوئے، اور حضرت امیر معاویہ کے گروہ نے ان کو قتل کیا۔ اور حدیث صحیح مسلم میں آقا نے فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ایک باغی گروہ عمار بن یاسر کو قتل کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس گروہ کو میرے آقا نے باغی کہا، کیوں کہا؟ کہ وہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج میں نکلے تھے، خروج کیا تھا۔ بطور صحابی کف لسان واجب ہے، چپ رہیں، تکریم کریں، سب و شتم حرام ہے، مگر تم نے مصطفیٰ کے فرمان کو رد کر دیا اور ان کے جلسے جلوس نکالنے لگے جن کے گروہ کو مصطفیٰ نے الفئۃ الباغیہ کہا ہے۔ اس حدیث کو تو نکال دو کتب حدیث میں سے۔ حضرت عمار بن یاسر شہید ہونے سے پہلے کسی نے اہل شام کو، یعنی حضرت امیر معاویہ کو، امام بہقی نے روایت کیا اپنی سنن میں اور ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، عمار بن یاسر کے سامنے کسی نے ان کو کافر کہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو، اہل شام کو، حضرت عمار بن یاسر نے کہا لا تقولوا کافر اہل الشام، ان اہل شام کو یعنی حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو نہ کہو کہ وہ کافر ہو گئے، ولیکن قولوا فاسقوا اور ظالموا، ان کے فسق کی بات کر سکتے ہو، ظلم کی بات کر سکتے ہو، کفر کا نہیں کہہ سکتے۔ یہ صحابی کہہ رہا ہے عمار بن یاسر۔ یہ کتب عقائد میں اب حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 13 صفحہ 67، اور یہ جو حدیث ہے صرف صحیح مسلم کی نہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح ہے۔ اس کی شرح ابن حجر عسقلانی نے کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمار بن یاسر کو ایک باغی گروہ شہید کرے گا۔ سن لو، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، باغی گروہ شہید کرے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی جن پر علم حدیث کی انتہا ہو گئی اور جو عالم آفاق میں حجت ہے علم الحدیث میں، امام ابن حجر عسقلانی وہ فرماتے ہیں وفیہ الامر، یہاں امر ہے بقتال الفئۃ الباغیہ، باغی گروہ کے قتال کا جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں وقد ثبت ان من قاتل علی کانوا بغاۃ، ثابت ہو گیا حدیث مصطفیٰ سے کہ جس نے حضرت علی کے ساتھ صفین میں قتال کیا تھا، جنگ لڑی تھی، وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی فرما رہے ہیں وَهَؤُلَاءِ مَا هَذَا التَّصْوِيبِ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُذَمُّ وَاحِدٌ مِّنْ هَؤُلَاءِ، فرمایا یہ سچ بات ہے جو میں نے کہہ دی، مگر اس کے ساتھ علماء متفق ہیں اس بات پر کہ ان کو ذم و شتم اور سب و شتم ان کا نہ کی جائے، بلکہ کہا جائے ان کا اجتہاد تھا، ان کی سوچ تھی، وہ غلط تھی، لعن اور تان نہ کی جائے۔ ائمہ انہیں لعن اور تان سے بچاتے رہے، اتنا دفاع کرتے رہے کہ سب و شتم نہ کہیں، کافر فاسق نہ کہیں، ائمہ دین انہیں یہ بات کہہ کر بچاتے رہے۔ آپ نے ان کے جھنڈے اٹھا دیے۔ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ امت میں اتنا بڑا فتنہ، خدا کا خوف کرو، حضور کی حدیثوں کو آگ لگا رہے ہو۔ پھر وَيَكْفِي لِإِثْبَاتِ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِي، فرمایا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بخاری کی حدیث صحیح کافی ہے کہ آقا نے فرمایا وَيْحَ عمار تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ، اے عمار افسوس کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، عمار بن یاسر انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا چونکہ وہ لشکر علی میں تھے،
اور وہ گروہ انہیں قتل کرنے والے دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے، چونکہ خلافت راشدہ کے خلاف کھڑے تھے وہ۔ یہ امام بخاری نے بیان کیا حدیث، جس کی شرح ابن جسکلانی کہہ رہے ہیں صحیح بخاری کی کتاب الصلاۃ میں بھی، صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر میں بھی، اور یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کو سنا دیے۔ پھر ابن حبان نے یہی بیان کیا، صحیح حدیث، طبرانی میں یہ روایت ہے، صحیح ابن حبان میں یہی ہے، اور فرمایا کہ صحیح حدیثوں سے بھی بڑھ کر اصح صحیح ہے یہ حدیث، اصح صحیح۔ الفئۃ الباغیۃ الناکبۃ عن الحق، یہ وہ باغی گروہ ہوگا جو حق سے ہٹ گیا ہے۔ پھر امام عبد القاہر الجرجانی وہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے مولا علی شیر خدا کے خلاف صفین میں جنگ لڑی، وہ گروہ باغیوں کا گروہ تھا، مگر لیکن لا یکفرون ببغیہم، انہوں نے بغاوت کی خلافت راشدہ کے خلاف، مگر انہیں کافر نہیں کہا جائے گا، زبان بند رکھی جائے گی، ان کی تکفیر ائمہ اہل سنت نے بالاجماع منع کر دی۔ فرمایا بِأَنَّ الَّذِينَ قَاتَلُوهُ بُغَاةٌ ظَالِمُونَ لَهُ لَكِنْ لَا يَجُوزُ تَكْفِيرُهُمْ بِبَغْيِهِمْ، کوئی شک نہیں ان کی بغاوت پر، مگر ان کی تکفیر نہیں کی جاتی، کافر نہیں کہا جاتا۔ امام ابو منصور الفرق بین الفرق میں یہی بات لکھتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں امام ابو منصور بغدادی کہ صفین میں حضرت علی مصیب تھے، حق پر تھے، حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ وہ باغیوں کا گروہ تھا۔ ولیکن لا یجوز تکفیرہم ببغیہم، بغاوت کے باوجود انہیں کافر نہیں کہا جا سکتا۔ بھائی 1300 سال سے ائمہ اصول دین، ائمہ اہل سنت روکتے رہے ہیں انہیں کافر نہ کہو، لعن طعن نہ کرو، یہ کہہ کر 1300 سال دفاع کرتے رہے کہ چپ رہو۔ یہ کون سا مسلک گھڑ کے لے آئے آپ کہ آج نے جھنڈے اٹھا لیے آپ نے اور ایک فتنہ امت میں کھڑا کر دیا؟